नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने या मद्दा तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम वाव मद्दा के सबक को समझेंगे। तो जिस तरह हमने या मद्दा को समझते हुए सबसे पहले हुरूफ मद्दा के बारे में बोला था, सबक आपको जब सुनाना होगा तो हुरूफ मद्दा से स्टार्ट करना होगा। इसी तरह वाव मद्दा में भी आप पहले तख्ती नंबर 4 के बारे में समझाएंगे। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, या, वाव। इनको 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। अब इसके बाद आपको वाव मद्दा की डेफिनेशन बतानी है। वाव जिस पर जज्म हो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वाव के ऊपर जो साइन लगा है उसको हम जज्म या सुकून कहते हैं। वाव जिस पर जज्म हो और उससे पहले पेश हो, जिस तरह आपने पीछे या मद्दा में देखा कि या जिस पर जज्म थी लेकिन उससे पहले जेर थी, तब वो या मद्दा बन रहा था। लेकिन वाव मद्दा में क्या फ़र्क है? वाव जिसके ऊपर जज्म है लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पर आपको पेश नज़र आएगा, ठीक है, तब वो वाव मद्दा बनेगा। वाव मद्दा को भी आप 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे और मारूफ पढ़ेंगे, यानी मजहूल आवाज़ से बचेंगे। मजहूल आवाज़ यानी गलत तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जैसे कुछ लोग इस तरह से पढ़ते हैं ओ बो, तो ऐसे नहीं पढ़ना, ये मजहूल हो जाता है। मारूफ यानी उसको पूरे पेश की अदायगी के साथ आप पढ़ेंगे, यानी हमजा वाव पेश ऊ बू, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तख्ती को। तो आप देखिए यहाँ पर वाव जिस पर जज्म लगी है और उससे पहले हमजा लिखा है, हमजा पर पेश है, तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि हमजा पर वाव मद्दा हुआ, क्योंकि खाली पेश नहीं है, इसके आगे जो वाव है उस पर जज्म है, इसलिए यहाँ पर हमजा पर वाव मद्दा हुआ। हमजा वाव पेश ऊ, 2 हरकत खींचेंगे। बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सू, जू, हू, खू, दू, ज़ू, रू, जू, सू, शू, सू, बू, तू, ज़ू, ऊ, गू, फू, ऊ, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू। इसमें आपको तमाम हर्फ के मखारिज और सिफ़ात को हमेशा याद रखना है, ये मैं आपको हर क्लास में बता रही हूँ। जैसे आप ख्वा पढ़ रहे हैं वाव मद्दा के साथ, तो आप उसको पुर भी पढ़ेंगे, हलक से भी अदा करेंगे, और वाव मद्दा है इसलिए 2 हरकत खींच कर भी पढ़ेंगे। जैसे ख्वा वाव पेश खू। यहाँ पर दूसरी लाइन में आप देखेंगे रा, रा पर पेश है, उसके बाद वाव साकिन है, यानी वाव साकिन से पहले रा पर पेश है, तो ये वाव मद्दा हुआ रा पर, इसलिए आप इसको 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। लेकिन रा पर पेश है इसलिए आप इसको पुर भी पढ़ेंगे, रू रू, ठीक है। तमाम जो भी आपने रूल्स पढ़े हैं उन सबको एक साथ अप्लाई करना है। अब आपको धीरे धीरे रूल्स पढ़ते जाएंगे और आपको सारी चीज़ें याद रखते हुए पढ़ना होगा। चलिए अब हम मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में मैं आपसे सवाल करूंगी, आप मुझे जवाब देते जाएंगे और साथ साथ आप मेरे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मश्क में देखिए कौन से हर्फ पर वाव मद्दा है पहले कलीमे में। जिन्होंने नून बोला, नून पर वाव मद्दा है, उनका सही है। नून पर वाव मद्दा है, इसको हम 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। हा पर हरकत है, हा पर कोई मद्दा नहीं है, ना तो अलिफ मद्दा, ना या मद्दा, ना वाव मद्दा, बल्कि सिर्फ हरकत है पेश की, तो इसलिए इसको हम जल्दी पढ़ेंगे और हलक से अदा करेंगे। नूहु, नूहु। अगला कलीमा है तूरु। इसमें आप बताइए कौन से हर्फ पर हुरूफ मद्दा है? त्वा पर। यहाँ पर त्वा पर हुरूफ मद्दा है। कौन सा मद्दा है ये बताना होगा आपको। यहाँ त्वा पर वाव मद्दा है, इसलिए हम इसको 2 हरकत खींचकर पुर पढ़ेंगे, क्योंकि त्वा हुरूफ मुस्तालिया में से है। इसके बाद रा पर हरकत है, इसको हम जल्दी पढ़ेंगे और इसको पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा पर पेश की हरकत है। तो हमारा क्या पढ़ा जाएगा कलीमा? तूरु, तूरु, दोनों को पुर पढ़ेंगे, त्वा और रा, तूरु। अगला कलीमा है तूबू।
اس میں آپ بتائیے کتنے حرف پر حروف مدہ ہے؟ 2 حرف پر، دونوں پر واو مدہ ہے۔ تا پر واو مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر باریک پڑھیں گے۔ با پر بھی واو مدہ ہے، اس کو بھی 2 حرکات کھینچ کر باریک پڑھیں گے۔ تو بو، تو بو۔ آپ اسی طرح سمجھائیں گے، سیم جس طرح سے میں آپ کو کلاس میں بتا رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو اس کو ایک نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں کس طرح آپ کو سنانا ہے ہر کلمے کے بارے میں۔ اس کے نیچے لکھتے جائیے کہ تا پر واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے۔ با پر واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے۔ دونوں کو باریک پڑھیں گے۔ تو بو، اس طرح سے آپ اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے نورو، نورو۔ اب آپ میں سے ہی مجھے بتائیں گے کہ اس میں ہم کون سے حرف کو پر پڑھیں گے اور کیوں پڑھیں گے۔ آپ کو اس کا جواب کمنٹس میں لکھنا ہے نیچے۔ نورو، یہاں پر ہم نون کو پر پڑھیں گے یا را کو پر پڑھیں گے اور کیوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو رولز بتا دیتی ہوں تجوید کے۔ نون پر واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے، اور را پر حرکت ہے اس لیے جلدی پڑھیں گے۔ نورو۔ اگلا کلمہ ہے قالو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں قاف پر کون سا مدہ ہے؟ قاف پر الف مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے۔ لام پر واو مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر باریک پڑھیں گے۔ قالو، قالو۔ اگلا کلمہ ہے یوحی۔ یا پر واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ہا پر کون سا مدہ ہے؟ یا مدہ۔ ہا پر یا مدہ ہے، اس کو بھی ہم 2 حرکات کھینچ کر حلق سے ادا کریں گے، باریک پڑھیں گے۔ یوحی، یوحی، یوحی۔ یقوم، یقوم۔ یا پر حرکت جلدی پڑھیں گے۔ قاف پر واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے۔ میم پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ یقوم، یقوم۔ تکون۔ تا پر حرکت جلدی پڑھیں گے۔ کاف پر واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچیں گے۔ نون پر حرکت ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، اور تینوں حرف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تکون، تکون۔ ہارون۔ ہا پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا جو ہے وہ سینے کی سائڈ سے ادا ہونے والی ہے، اس کو ہم اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہا پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچیں گے۔ ہا۔ را پر واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر پیش ہے۔ ہارو۔ نون پر حرکت جلدی پڑھیں گے۔ ہارون، ہارون۔ قاف پر الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے اور پر پڑھیں گے۔ را پر واو مدہ ہے، اسے بھی 2 حرکات کھینچیں گے اور اسے بھی پر پڑھیں گے پیش ہونے کی وجہ سے۔ نون پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ قارون، قارون، قارون۔ داخرون، داخرون۔ دال پر الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے۔ خا پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے لیکن پر پڑھیں گے اور حلق سے ادا کریں گے۔ را پر واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے۔ نون پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ داخرون۔ اب آپ اس میں کیا خیال رکھیں گے کہ آپ دال کو باریک پڑھیں گے لیکن خا اور را کو پر پڑھیں گے، تو آپ کو شروعات سے ہی پر نہیں پڑھ دینا ہے، ادروائز وہ ضاد کی آواز بن جائے گی۔ داخرون نہیں پڑھنا ہے، داخرون اس طرح پڑھیں گے۔ دال پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ پھیلے رہیں گے اور خا اور را میں تھوڑے سے گول ہو کر بھاری آواز آئے گی۔ داخرون، داخرون۔ نون پر حرکت، اس کو بھی جلدی پڑھ کر باریک پڑھیں گے، اس لیے نون پر بھی آپ کے ہونٹ پھیل جائیں گے۔ داخرون۔ سبقونا، سبقونا۔ سین پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے، با پر بھی حرکتیں جلدی پڑھیں گے۔ سبا۔ قاف پر واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے۔ سبقو، سبقو۔ نون پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچیں گے۔ سبقونا، سبقونا، سبقونا۔ باسطون، باسطون۔ با پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچیں گے۔ سین پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے۔ طوا پر واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے اور نون پر حرکتیں اس کو جلدی پڑھیں گے۔ آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح میں نے پچھلے کلمے میں سمجھایا۔ با پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچیں گے، با۔ سین پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے، سی، باسی۔ طوا پر واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے، باسطو، باسطو، باسطو۔ نون پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے، باسطون،
باسطون راجعون راجعون. را پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے. جیم پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. راجی راجی راجی. عین پر واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور حلق سے ادا کریں گے. راجعو راجعو. نون پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. راجعون راجعون راجعون. چلیے ایک بار آپ بھی میرے ساتھ مشق کو روانگی کے ساتھ پڑھیے اور اس سبق کو بہت اچھے سے یاد کیجیے، کیونکہ کلاس میں آپ کا رسپانس بہت اچھا نہیں رہتا ہے. تو سبھی اسٹوڈنٹ سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اچھی طرح سے آپ رولز کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. اگر آپ کو ایک بار کلاس سننے سے یا 2 بار کلاس سننے سے یاد نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ نوٹ کر لیجیے. نوٹ کرنے سے چیزیں دماغ میں رہ جاتی ہیں، آپ کو یاد رہ جاتا ہے، اور آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیے، پریکٹس کیجیے، تبھی آپ اچھے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. چلیے ایک بار پھر سے مشق کو ہم روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. نوح نوح. طور طور. توبو توبو. نور نور. قالوا قالوا. یوحی یوحی. یقوم یقوم. تکون تکون. ہارون ہارون. قارون قارون. داخرون داخرون. سبقونا سبقونا. باسطون باسطون. راجعون راجعون. چلیے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ کلاس کو اچھے سے سمجھیے اور یاد کیجیے. چلیے کلاس کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.